حضرت سیدنا احمد بن علی اخمیمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ القوی کی محفل میں حاضر تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام رحم اللہ تعالی کی کرامات کے متعلق ارشادات فرما رہے تھے۔ اتنے میں حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا، اے ابو فیض رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صاحب کرامت ولی کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی یوں گویا ہوئے، یوں ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک خراسانی نوجوان 7 دن تک میرے ساتھ مسجد میں رہا، 7 days۔ اس دوران اس نے کچھ بھی نہ کھایا۔ میں نے کئی مرتبہ کھانے کی دعوت دی مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے کوئی چیز مانگی تو اس خراسانی نوجوان نے کہا، اگر تو مخلوق کو چھوڑ کر خالق عز و جل سے مانگتا تو وہ تجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سائل نے کہا، میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا، کہاں؟ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا، میرا فاقہ دور ہو جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا مل جائے، مجھے ستر پوشی چاہیے، میں اپنا بدن چھپانا چاہتا ہوں۔ خراسانی نوجوان نے محراب کی جانب جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو عمدہ پھروں سے بھرا ہوا تھال اور بالکل نئے کپڑے اس کے پاس تھے، جو اس نے سائل کو تھما دیے، یعنی سوال کرنے والے کو تھما دیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنا بلند رتبہ، اتنا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تو نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، حالانکہ تو 7 دن سے بھوکا ہے۔ میری یہ بات سن کر اسے متلی سی ہونے لگی۔ پھر مجھ سے اس نے کہا، اے ابو فیض، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل رضائے الہی عز و جل کے نور سے منور ہو، پھر بھی زبان اس سے کوئی چیز طلب کرے؟ میں نے کہا، جو لوگ اللہ عز و جل سے راضی ہوں کیا وہ اس سے سوال نہیں کرتے؟ کہا، رضائے الہی کے کئی درجے ہیں، بعض لوگ اس درجے میں ہیں کہ ولولہ شوق و محبت میں اس سے سوال کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کسی طرح سوال نہیں کرتے، بعض ایسے ہیں کہ اپنے لیے تو وہ کچھ نہیں اللہ عز و جل سے مانگتے، لیکن دوسروں پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے سوال کر لیتے ہیں۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمارے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر پانی کا برتن اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ جیسے وہ طہارت کے لیے، پاکی کے لیے گئے ہیں، لیکن پھر وہ واپس نہ آیا، یعنی وہ باکرامت نوجوان واپس نہ آیا، اور پھر ان سے کبھی بھی میری ملاقات نہیں ہوئی، یعنی کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ پھر ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے طلب کریں، جو بھی چیز جو بھی ہم نے مانگنا ہے، طلب ہے کسی چیز کی، تو ڈائریکٹ ہم اللہ عز و جل سے مانگیں۔ ہم لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ لوگوں کے محتاج ہیں یا اللہ عز و جل کے؟ ہم اللہ عز و جل کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ عز و جل سے مانگنا ہے لوگوں کی بجائے۔ پہلے ہم لوگوں کے پاس جاتے پھر اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم اللہ عز و جل سے مانگتے، اس کے بعد اگر اللہ عز و جل نہ دیتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ عز و جل نہ دے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر ہم لوگوں کے پاس جائیں۔ لیکن ادھر ہمارے ہاں الٹ ہے، پہلے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگ ہمیں تانا زنی کرتے ہیں، لوگ ہم سے راستے چینج کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ عز و جل پر توکل ہونا چاہیے، اللہ عز و جل پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور اس کے صدقے انشاءاللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اللہ عز و جل سے طلب کرنا چاہیے۔ وسیلے سے، کسی کے وسیلے سے مانگے گئے تو اللہ عز و جل ضرور انشاءاللہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔